سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور سلطنت بھی عطا کی، بادشاہی بھی عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چند ایک خصوصیات آپ سماعت کیجیے۔ آپ پرندوں کی بولیاں منطق طیر، آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جیسا کہ ہدہد کا واقعہ ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو تسخیر ریاح، ہوا آپ کے لیے مسخر کر دی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہوا آپ کے لیے مسخر کر دی گئی، جس کا میں نے واقعہ پڑھا۔ آپ نے جہاد کے لیے بڑے خوبصورت تیز رفتار گھوڑے پالے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ جہاد کے لیے اس گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، ان کی گردنوں پر، ان کی پشتوں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، تو بڑے خوبصورت، بڑے تیز رفتار گھوڑے تھے۔ ان کی دیکھ بھال میں آپ مشغول رہے تو آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ اس وجہ سے آپ نے کہا کہ اس وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی۔ آپ نے اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نعمت بدل کے طور پہ آپ کو، یہ چونکہ وہ بڑے رفتار تھے، تیز رفتار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نعمت بدل کے طور پہ ہوا آپ کے لیے مسخر کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کا جب دربار لگتا، جن و انس پرندے آتے، ہدہد آپ کے ساتھ رہتا۔ آپ جس جنگل میں جس جگہ پہ جاتے، ہدہد بتاتا کہ یہاں میں پانی ہے، آپ جناب کو حکم دیتے، اسی وقت کنواں کھود دیتے، کنواں بنوا دیتے، اور پھر سارا لشکر سے فائدہ حاصل کرتا۔ جب ایک دن دربار لگا، ہدہد نہیں تھا، آپ نے کہا کہ ہدہد کا ہے، قرآن اس کو بیان کیا، لَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ وہ کہاں پہ ہے؟ جب ہدہد آیا تو آپ ہدہد نے آ کے کہا کہ میں آپ کے لیے بڑی خبر لایا ہوں، لہٰذا مجھے سزا نہ دیں۔ سلیمان علیہ السلام کہ اگر سچی ہوگی تمہیں چھوڑ دیں گے، اگر جھوٹی ہوگی تمہیں سزا ملے گی۔ ہدہد نے پھر بتایا کہ میں تو ملک سبا گیا تھا، میں نے وہاں پہ ملکہ بلقیس دیکھی، اس رعایا کی جو بادشاہ، جو ایک خاتون عورت ہے، وہ سورج کو پوچھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا، آپ نے خط لکھا، إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَآتُونِي مُسْلِمِينَ وَآتُونِي مُسْلِمِينَ۔ حضرت سلیمان صاحب نے خط لکھا، یہ سلیمان السلام کی طرف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو، میرا مقابلہ نہ کرو، وَآتُونِي مُسْلِمِينَ، اور فرمانبردار ہو کے میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد نے خط جب ملکہ بلقیس کو پہنچا دیا، اس نے اپنے وزیروں وزیروں کو بلایا اور کہا کہ میں کوئی کام آپ کے مشورے کے بغیر نہیں کرتی، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ خط آیا ہے اور بڑا یہ ذی وقار خط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکہ سبا بلقیس، آپ کو پتہ ہے ہم طاقتور لوگ ہیں، بڑے جنگجو ہیں، جنگ کرنی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، پیش پیش ہیں، اب جنگ کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ملکہ بلقیس سمجھدار تھی، دانا خاتون تھی، اس نے کہا کہ پہلے ان کا امتحان لیا جائے، جنگ نہ کی جائے۔ اس نے اپنے قاصد تیار کیے، انہوں نے تحفے تحائف دیے سونے چاندی کے، اگر یہاں انسان ہوں گے تو دوستوں سے مرغوب ہو جائیں گے، طبیعت کا پتہ چل جائے گا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بولتوں کی بردہ کا لباس پہنایا، قاصد بھیج دیے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی جناب کو حکم دیا کہ جو میرے محل کو دربار کا داخلی رستہ ہے سونے چاندی کا بنا دیا جائے، اور اس کے دونوں اطراف میں ہزاروں کرسیاں لگا دی گئی، جس کے اوپر جنات، علماء، انسان بڑے وقار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب اس کے قاصد آئے، اس نے دیکھا کہ اس کے دربار کا فرش ہی سونے چاندی کا ہے، جو جانور کھڑے ہیں ان کا فضلہ بھی سونے چاندی کا ہے۔ انہوں نے اپنے تحفے ادھر ہی رکھ دیے، مرغوب ہو گئے اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت ہمارے تابع ہو جاؤ، ہم پر ایمان لے آؤ، سورج کی پوجا کو چھوڑ دو۔ وہ قاصد گئے اور جا کے ملکہ بلقیس کو بتایا۔ ملکہ بلقیس سمجھدار دانا خاتون تھی، اس نے کہا دوبارہ بھیجا قاصد، کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو میں اپنے سرداروں کے ساتھ آپ کے تابع ہونے اور آپ پر ایمان لانے کے لیے ضرور حاضر
حفاظت ہوگی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس چل پڑی اپنے سرداروں کے ساتھ۔ اللہ پاک نے حکم دیا، سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت لا کے رکھ دے؟ جن اٹھا، بڑے طاقتور تھے، کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لیا ہوں گا، میلوں دور تنوں بستی، تو میں نے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر آپ کا ایک امتی، آپ کا ایک خلیفہ وزیر، جسے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا گیا تھا، سبھی مرخیہ اٹھے اور کہا کہ میں آپ کی آنکھ اور پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، تو لا کے رکھ دیا۔ جب تو تخت لایا گیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا فضل ہے۔ پھر میں نے روایت کے اندر کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کے اندر تبدیلی کا حکم دیا، ہیرے جواہرات چینج کر دیے گئے، رنگ چینج کر دیا گیا۔ ملکہ بلقیس صاحب آئی، باقی پہچانو، وہ پہچان نہ سکی، لیکن وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ وہ ایمان لے آئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑا خوبصورت دربار بنوایا اور نیچے مچھلیاں، پانی چلایا، اور اوپر ایسے جیسے شیشہ لگا ہوا ہے اور سب کچھ اس کے اندر سے نظر آ رہا ہے۔ تو ملکہ بلقیس کو کہا کہ آئے آپ دربار میں تخت میں جا کے بیٹھے۔ جب وہ آگے آئی تو اس نے اپنی کپڑوں کو اوپر اٹھا لیا، نہیں پانی کے اندر میرے کپڑے خراب ہو، لیکن وہ تو شیشے کی مانند تھا۔ یہ بڑا ابن ساکر نے حضرت اکرمہ سے روایت کیا کہ پھر ملکہ بلقیس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی کہ ایک عبادت گاہ تیار کریں، لیکن آپ مختلف اس کے کاموں کے اندر مشغول رہے، وقت نہ ملا۔ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو حضرت سلیمان اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی، اور بہت سارا سامان بھی جمع کر کے رکھا ہوا تھا اور ایک نقشہ بھی بنایا ہوا تھا، وہ سارا سلیمان علیہ السلام کو سونپ دیا اور فرمایا کہ آپ اس عبادت گاہ کی تعمیر کر دی۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر ہزاروں انسان اسلام کی پر لگائے، جنات بھی اس کے اندر شامل تھے، اور پھر آپ نے بیت المقدس اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ میرے اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو آپ نے ایک شیشہ نما کمرہ بنایا اور اس کے اندر آپ عصا کے سارے، لکڑی کے سارے کھڑے ہو گئے، تو آپ کی روح آپ کی جسم سے نکل گئی۔ کم و بیش 1 سال تک آپ کھڑی رہے، وہ پرواز کر چکی ہے۔ وہ جنات جو تھے وہ آپ سے ڈرتے تھے، وہ کام کو لگے رہے تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ تو اللہ نے ایک خیموں کو حکم دیا کہ آپ اس لکڑی کو چاٹنا شروع کر دیں۔ وہ چاٹنا شروع کیا تو وہ جب لکڑی کھائی گئی ساری، تو آپ کے سے باہر نیچے تشریف لے آئے۔ تب جنوں کو پتہ چلا سلیمان السلام کو مثال کر گئی، اچھا یہ 1 سال کا کیسے پتہ چلا؟ تو جنات نے دیمک لے کے لکڑی کے اوپر رکھی اور حساب کیا کہ یہ دن رات میں ایک دن اور ایک رات میں کتنا اس لکڑی کو کھاتی ہے۔ اس حساب سے انہوں نے جب کیلکولیٹ کیا تو پھر جنات نے کہا کم و بیش 1 سال ہو گیا ہے سلیمان علیہ السلام جو دنیا سے گئے ہوئے، پتہ نہ چلا۔ آئے افسوس، تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 1 سال تک سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین کے اوپر رہا، نہ جسم گلا، نہ سڑا، نہ خراب ہوا، نہ بدبودار ہوا، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور ولیوں کے جسم کو کھائے۔ اس لیے میرے اور آپ کی شان ہے سلیمان علیہ السلام کی، تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا بھی اپنے جسم مبارک کی سلامتی کے ساتھ دوسروں کے فیض و برکات لے کے آپ کا جسم مبارک گنبد خضرا کے اندر آرام فرما۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جنات اور انسان سارے بیٹھتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام جب مجلس برخاست ہوتی، انسان اور شیاطین آپس میں مجلس کرتے، تو شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کے جو امتی تھے، انسانوں دوسرے لوگ تھے، ان کو کچھ منتر سکھا لیے، عجیب و غریب حرکتیں کرتے، کسی کا پیٹ درد لگا دیتے، کسی کا پاؤں باندھ دیتے، کسی کو کچھ کر دیتے۔ سلیمان علیہ السلام جب خبر ملی تو آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ اب کوئی بھی جن اور انسان اور جن یہ آپس میں مجلس نہ کریں، اور وہ تمام جو منتر غیر سکھائے تھے آپ سے لے کے کافی لکھوا کے آپ نے اپنے تخت کے نیچے چھپا دیے۔ تو جب تک تو آپ ظاہری زندگی کے ساتھ حیات رہے، اس وقت تک اس بات
رد عمل ہوتا رہا، جب آپ نے وصال فرمایا تو شیاطین نے شیطانی کرنا شروع کر دی اور انسانوں کو کہا اس کتاب کو نکالو۔ سلیمان علیہ السلام کی معاذ اسی منتر جنتر کے لیے ہمارے اوپر حکومت کرتے تھے، تو پھر یہ فتنہ جو مزید پھیلنا شروع ہوا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے ایک رات ارادہ کیا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور تمام سے لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ نہیں کہا، اور جو لڑکا پیدا ہوگا اور سب کو میں جہاد کے اوپر لگاؤں گا، وہ گھوڑوں کے اوپر بیٹھیں گے اور جہاد کریں گے۔ لیکن تمام بیویوں کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو صرف ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی نامکمل۔ اس کے اوپر بھی انہیں احساس ہوا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کی اس کا مفہوم یہ ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے کہ میں جب اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا تو انشاءاللہ سب کے لڑکے پیدا ہوں گے اور وہ سب راہ خدا میں جہاد کریں گے، تو انشاءاللہ کی برکت سے تمام لڑکے ہی پیدا ہوں گے۔ لیکن آپ سے رہ گیا